کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں, ابو بکر صدیق نے فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, پیغمبر کی دین میں کوئی کمی آئے ابو بکر زندہ رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر نے لشکر کشی کی ہے یمامہ کے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمہ سے مقابلے کے لیے ختم نبوت کے جعفر و شان صحابہ کو بھیجا ہے. میرے دوستو, آپ اور تو چھوڑیے, تاریخ ابن کثیر اٹھائیے, البدایہ والنہایہ کھولیے. حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے باب کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے مدینہ منورہ سے لشکر چلا ہے, یہ وہاں یمامہ میں پہنچا ہے. حقانیہ کے غیوروں اور خیبر پختونخوا کے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے. آپ کبھی یمامہ جانا, وہاں سے 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر بنتا ہے, اور کیپٹل آف دا کنگڈم آف سعودیہ, سعودیہ کے دارالخلاف ریاض سے 90 کلومیٹر دائیں سائڈ پر آج بھی یمامہ کی بستی موجود ہے. یہ مسلمہ کذاب کی بستی ہے. اس سے مقابلے کے لیے حضور پاک کے صحابہ گئے ہیں. خدا کی قسم, ان صحابہ کرام کا جذبہ دیکھے عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہاں صحابہ کرام کا مقابلہ مسلمان نہ کر سکا تو پہلے سے طے شدہ اپنی پالیسی پہ عمل کیا, واپس الٹے پاؤں ہوا اور قلعہ جا کر بند ہو گیا. جب یہ قلعے میں جا کر ٹھہرا, وہاں قلعے میں اس کے پاس اپنی کمک موجود ہے, کھانے کے لیے خوراک موجود ہے, پانی پینے کا ذخیرہ موجود ہے. یہ وہاں قلعہ بند ہو گیا. یہ 1 ماہ بھی ہو سکتا, 2-3 ماہ بھی گزر سکتے تھے. یہ اندر بند ہے, باہر صحابہ ٹھہرے ہیں, وہ مزے سے زندگی گزارے گا, کھاتا پیتا رہے گا. اب کیا کیا جائے؟ اب صورتیں 2 تھی. امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک درجہ رخصت کا تھا, ایک درجہ عزیمت کا تھا. رخصت کا درجہ یہ تھا کہ یا تو واپس ہو جاؤ اور یا انتظار کرو کہ جب ان کی خوراک ختم ہوگی, مہینہ 2-3 کے بعد لشکر باہر تو نکلے گا قلعے سے, پھر مقابلہ کر لینا. پیغمبر کے صحابہ نے ختم نبوت پہ پہرہ داری کرتے ہوئے اس رخصت کے طریقے پہ عمل نہیں کیا, بلکہ راہ عظیمت اپنائی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پیغمبر کے جلیل القدر محدث صحابی ہیں. حضرت انس کے بڑے بھائی ہیں حضرت بارا بن مالک. انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور سرفروشان صحابہ سے کہا میرے دل میں ایک بات آتی ہے اور میں خود کو اس مسئلے میں سب سے اول درجے میں تیار کرتے ہوئے کہتا ہوں, تم لوگ مجھے جیسے کیسے تیسے اٹھاؤ, اٹھا کر قلعے کے اندر پھینک دو, میں قلعے کے دیوار پہ چڑھ جاؤں گا, وہاں سے چھلانگ لگا کے قلعے کا دروازہ کھول دوں گا. مسلمانوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پرانے زمانے کا گویا فدائی حملہ تھا, یہ عام بات نہیں تھی. ایک بندے کو اٹھا کے کافروں کے جمگٹھے میں پھینک دو, ہو سکتا ہے وہ اس کو شہید کر دے, ہو سکتا ہے وہ بچ جائے, لیکن اس بندے نے اسلام پر, حضور پاک کے دین پر, عقیدہ ختم نبوت پر تن من دھن کی باسی لگاتے ہوئے صحابہ کرام کو یہاں پر کر دی. فیصلہ طے ہوا, انہیں ڈھال پہ اٹھایا جائے گا, نیزوں کے ساتھ نیزے باندھ کر بڑے بلند کر کے ان کو دیوار پہ چڑھا دیا گیا. انہوں نے دیوار سے چھلانگ ماری, 80 سے زائد زخم تیر اور تلوار کے ان کے جسم پہ آئے, لیکن یہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور زخمی حالت میں اس قلعے کا دروازہ کھولا اور مجموعہ صحابہ اندر داخل ہو. آج آپ جائیے یمامہ کی بستی میں جہاں مقبرۃ الشہداء صحابہ موجود ہے, وہاں پر حضرت بارا بن مالک کی قبر مبارک موجود ہے, اور وہ آپ کو رب آواز دیتے ہوئے کہہ رہی ہے اے مسلمانان پاکستان, تم نے مذہب کے نام پہ ملک لیا ہے, تمہیں رب نے جوانی دی ہے, اللہ نے تمہیں بولنے سمجھنے سننے کی طاقت دی ہے, اس طرح اور طاقتیں بھی تمہارے پاس ہیں. حضرت بارا گویا کہہ رہے ہیں میں اپنے بیوی بچوں سے مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور رہ کر پیغمبر کریم کی ختم نبوت پر پہرا دے سکتا ہوں, تو تم کیوں نہیں دے سکتے؟
سبحان اللہ. ہماری غیرت سے سوال ہے میرے دوستو. پیغمبر کے صحابہ نے جب اندر داخل ہوئے مسلمہ کذاب کا مقابلہ کیا. سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں میں مسلمہ کے قریب کیا, اسے دھکا دے کر نیچے گرایا. حضرت وحشی بن حرب ٹھہرے تھے. پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے ہاتھ سے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی. امام ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جب یہ ایمان لائے حضور پاک نے فرمایا وحشی تیرا ایمان قبول ہے, تو مؤمن ضرور ہے, تو صحابی ضرور ہے, لیکن یاد رکھنا میرے سامنے نہ بیٹھنا, مجھے اپنے چچا جان یاد آ جاتے ہیں. حضرت وحشی کہتے میں اس بات کو دھونا چاہتا تھا تاکہ کل قیامت میں اللہ کے رسول کا مقابلہ کر پاؤں. حضرت وحشی بن حرب کہتے ہیں قتلت خیر الناس ثم لأجل ذالک قتلت شر الناس. میں نے یہ طے کیا تھا مدینہ سے چلتے ہوئے کہ اگر میرے ہاتھوں سے حضرت وحشی کہتے ہیں میرے ہاتھوں سے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے اور وحشی بن حرب پھر تو بھی اس مسلمان کو مار, حضور پاک کے اس دشمن کے کام تمام کرتا کہ قیامت میں حضور پاک کا سامنا کرتا. سبحان اللہ. وحشی نے وہ نیزہ مارا اور اسی حربے سے وہ مسلمان گرا, اور اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کو قلم کیا. میری بات کا مطلب یہ ہے پیغمبر کے صحابہ نے یہ خط نبوت پر پہرہ داری کی ہے. اگر وہاں سے چلو میں یہاں اس جگہ کی بات کروں جس جگہ بیٹھا ہوں, جس گلشن میں بیٹھا ہوں, شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے اس گلشن میں جس کو انہوں نے آبیاری کر کے آج اس کو جوان کیا ہے, میں ان کی بات کروں تو خدا کی قسم ان کے ہونہار فرزند جن کی اس وقت نوجوانی کی عمر تھی حضرت شہید ختم نبوت شہید اسلام مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم, یہ دونوں اس وقت اکٹھے ہیں اپنے قلم کے ساتھ اپنے مطالعے کے ساتھ تمام ترتیب کر کے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نفر اللہ مرکزوں کے حکم پر دلائل اکٹھے کرتے ہیں, مسائل لکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کی جھوٹی باتوں کو جمع کر کے اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہنے لگا ہوں اگر پیغمبر کے صحابہ نے حضور پاک کے عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ داری کی ہے تو آج تک میرے اکابرین کی شکل میں پہرہ داری جاری. سبحان اللہ. اٹھائیے حضرت کی تحریریں پڑھیے, توجہ آپ تحریریں پڑھیے. حضرت مولانا سمیع الحق نے ایک دن ایک رات کے اندر شیخ الاسلام کے اکٹھے بیٹھ کر جو تعلیمات اکٹھی کی تھی, خدا کی قسم دنیا تنگ رہ جاتی ہے. جس وقت قادیانیوں کو اسمبلی بلایا گیا اور قادیانیوں کو کہا گیا اور مسلمہ کذاب کو لے کر پیغمبر کے صحابہ نے کام پورا کیا تھا, تو انہوں نے مسلمہ پنجاب ایک نیا مسلمہ اٹھا دیا. آؤ اپنے کفر کو اسلام کی میزان پر پیش کرو, اسلام کے سامنے آؤ اس ترازو پر پیش کرو. قادیانی آئے تھے, آپ 5 دن اور 5 جلدوں میں جو 13 دن کی کاروائی ہے وہ مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہم کی تحقیق کے ساتھ چل چکی ہے. آپ اس کو دیکھنا. قادیانیوں کے 2 گروہ تھے, ایک گروہ مرزائی تھا, ایک گروہ لاہوری تھا. ان دونوں کو بنایا گیا. مرزائی فرقہ بڑا تھا تو اسے 2 دن ملے صفائی پیش کرنے کے لیے, لاہوری فرقہ چھوٹا تھا اسے 1 دن ملا صفائی پیش کرنے کے لیے. مرزا ناصر قادیانیوں کی ترجمانی کر رہا تھا, ڈاکٹر عبدالکریم یہ بندہ لاہوری مرزائیوں کی ترجمانی کر رہا تھا, اور ادھر سے شریف الدین پیرزادہ اس وقت کے منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹر آف دا لا ہے, یہ بھی ٹھہرے ہیں, اٹارنی جنرل بھی ٹھہرے ہیں, اسپیکر اسمبلی بھی موجود ہے, اور اس وقت کے ارباب اختیار بھی موجود ہے, اور اس وقت چند علماء کرام جن کو غیور لوگوں نے منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا, ہزارہ کی سرزمین سے مرد اور ریت مولانا غلام غوث ہزار بھی تھے. یہ خانہ ٹانک کے غیوروں نے موافق اسلام مولانا مفتی محمود نفر اللہ مرکزہ کو بھیجا تھا. ان لوگوں نے وہاں اسمبلی میں مل کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مطالب کو جمع کر کے ایک یکجہتی کے ساتھ, ایک اتحاد اتفاق کے ساتھ اس وقت کی حکومت کو اس بات پر قائل کر لیا کہ قادیانیوں کا فیصلہ کر کے چھوڑے.
میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چند 6-7 علماء کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا تو قادیانیوں کا جنازہ نکلا۔ اے مسلمان، اگر اس روش پہ آپ چلتے اور قادیانیت کے ایجنٹوں کے مقابلے میں آپ علماء کو، نمائندوں کو یہاں پر تائید کر کے اسمبلی میں بھیجو، یہ ہر فتنے کا جنازہ نکال کے دکھائے۔ اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب علماء کرام کی محنتیں خدا کی قسم انشاءاللہ برابر ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا 1974 کی، اسمبلی میں بات ہوتی ہے، مرزا قادیانی کا پوتا مرزا ناصر بشیر الدین محمود کا بیٹا دلیل پیش کرتا ہے، وہی دلیل جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ مرزا ناصر کہتا ہے اللہ کے قرآن میں ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورۃ احزاب آیت نمبر 40 کا ٹکڑا پڑھا کہ حضور پاک خاتم النبیین ہے۔ پھر کہا خاتم کا معنی اگر آخری ہے تو قرآن میں خاتم کا معنی مہر بھی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کیے ہوئے ہے۔ حضرت مفتی محمود نے فرمایا اسمبلی کے لوگوں، آیت قرآن کی ہے، میرے بعد صحابہ کے دروازے پہ جائے، حدیث پاک اٹھائے، پیغمبر کی جماعت سے پوچھے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس آیت کا مطلب ہو نبوت جاری ہے، اسے سچا لکھ دینا، اور اگر آیت کا مطلب ہو نبوت آخری ہے تو پھر انہیں کیسے لکھ دے۔ اللہ اکبر۔